صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا، نفلی اعتکاف ہے یہ۔ نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ چاہے اپنی مادری زبان ہی میں اب کہہ لیجئے، زبان سے کہہ لیں زیادہ اچھا ہے، عربی میں کہہ لیں جبکہ معنی معلوم ہو تو اس سے زیادہ اچھا ہے۔ نویت سنت الاعتکاف جسے کہہ لیا، معنی ذہن میں رکھتے ہوئے اور دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے اگر یہ کہا تو یہ آپ معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری افطاری کا کھانا پینا، یہ سب شرعاً جائز نہیں۔ اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری افطاری کا کھانا پینا، یہ سب جائز ہو جائے گا، یاد رکھیے۔ اگر مسجد نبوی یا مسجد الحرام شریف میں بھی حاضری ہو، اللہ نصیب کرے، تو وہاں بھی آپ کو اعتکاف کی نیت رکھنی ہے، تو وہاں ثواب بھی زیادہ ہے۔ مسجد الحرام میں 1 کا لاکھ ہے، اور اگر اعتکاف کی نیت کے بغیر وہاں زمزم شریف وغیرہ پیئیں گے تو اس کی بھی اجازت نہیں اجازت، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نیت چونکہ بہت اہم ہے، بنیادی کام ہے، شیطان نے اتنا ہی اس کے خلاف زور لگایا ہوا اور نیتوں سے ہم کو بہت دور کر دیا۔ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں جس میں ہماری نیت ہوتی نہیں، یہاں تک کہ سلام کرنا ہے تو اس کی بھی نیت باہر شریعت میں سب سے پہلے، جہاں مسائل شروع کے پہلا مسئلہ یہی لکھا ہے، نیت، کہ جس کو سلام کر رہا ہے اس کو کچھ اس طرح نیت کرے کہ تیری جان، تیرا مال، تیری عزت، تیری آبرو، یہ سب مجھ پر حرام ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ نہ ہو کہ سلامتی کی دعا بھی دے رہا ہے اور اس کو گالیاں بھی دے گا، اس کو مطلب تڑیاں بھی دے گا، ستائے گا بھی۔ تو نیت کریں گے تو ثواب ملتا ہے، ورنہ ثواب نہیں ملتا۔ اچھا کام جو فی نفسہ ہی مباح ہو اس میں نیت ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اس آج کے
مدنی مذاکرے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. اللہ کرے آپ گھر سے جب چلے اس وقت بھی نیتیں کر کے نکلے ہوں اچھی اچھی، تو یہ سارا آپ کا ایک ایک قدم پر ثواب لکھا گیا ہوگا. اور اگر نیتیں اچھی نہیں تھیں، مثلا اب باب المدینہ آنا، تو اس میں تو ویسے رونق ہے، بڑا شہر ہے اور بڑی یہاں رونق ہے، اور آج کل تو ویسے طرح طرح کی وہ رونقیں ہیں جو اس میں کئی ایسی ہیں وہ دیکھنے والی نہیں ہوتی. تو وہ شیطان جو ہے وہ ذہن بنا دیتا ہے کہ یہ بھی دیکھنا وہ بھی دیکھنا. تو اس طرح اگر وہ اس کی رونقیں دیکھنے آئے ہیں تو پھر وہ جیسی نیت ویسی مراد. اور اگر اپنی تربیت کروانے کا ذہن لے کر آئے ہیں کہ ہم علم دین حاصل کریں گے، سنتیں سیکھیں گے وغیرہ، تو ان کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. مزید نیتیں کر لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے، یعنی یہ دوران بیان، دوران درس، دوران مذاکرہ، بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی کے بال یا سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، انگلیوں سے کچھ زمین پر لکھنے، باتیں کرنے، ادھر ادھر دیکھنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو مہربانی کر کے ستونوں سے الگ ہو جائیے. ٹیک لگانے بلکہ ستونوں سے اتنے دور ہو جائیں کہ آپ ٹیک لگا ہی نہ سکیں. خالی ابھی تھوڑی پیٹھ چھڑا لیں گے تو پھر چند لمحوں کے بعد پیٹھ جو ہے خود بخود ستون سے لگ جائے گی. اور دو زانو یعنی جس طرح نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں نا، تو وہ دو زانو بیٹھنے کی کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح بیٹھ جائیے دو زانو. اور جب تھک جائیں تو چوکڑی مار لیں جس طرح مناسب سمجھے. پھر جب تھکن دور ہو جائے پھر تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ جائے. اس کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. اور نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو ہو پائیں گے. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، دوسروں کو اشارے کرتے ہوئے، کانا پھوسی کرتے ہوئے کریں گے تو نیتیں ہو نہیں پائیں گی. مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شریک رہوں گا، الا کسی مجبوری کے تحت اٹھنا پڑا. موبائل فون بند رکھوں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ کسی کا فون وصول کروں گا، نہ ایس ایم ایس کروں گا، نہ ایس ایم ایس پڑھوں گا. اذکروا اللہ، صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ پڑھوں گا. قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھوں گا. جو طلبہ ہوتے ہیں نا جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے قبلے کی طرف بیٹھنا چاہیے ان کو، یہ ادب ہے اس کا. اور ویسے اکثر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے. تو یہ سنت کی نیت بھی اس میں ہو سکتی ہے کہ قبلے کی طرف بیٹھنے کی سنت ادا کروں گا. اچھا، جو پڑھا رہا ہو، تعلیم دے رہا ہو، اس کے لیے سنت یہ کہ اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو. تو اس لیے وہ کسی کو یوں ہو کہ ہمیں قبلے کی طرف بٹھایا جا رہا ہے، خود استدبار قبلہ کیے ہوئے. استدبار قبلہ منے قبلے کو پیٹ کرنا، استقبال قبلہ منے قبلے